اس کے بعد مولانا نے حکیم جالینوس کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور حکیم کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ مولانا ہمیں حکیموں کے ان واقعات میں کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت جالینوس با اصحاب خود مرمرا تعاں فلاں دارود حد، یعنی جالینوس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کوئی مجھے وہ فلاں دارو تو لا دو۔ پس بدو گفت یکے کہ اے ذو فنون این دوا خواہند از بہر جنوں، شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ اے صاحب کمال استاد، یہ دوا تو جنون والے مانگتے ہیں، یعنی یہ دوا پاگلوں کی ہے۔ دور از عقل تو ای دیگر مگو گفت در من کرد یک دیوانہ رو، شاگرد نے کہا کہ سر جی اللہ کرے جنون آپ کی عقل سے دور رہے، ایسی گفتگو تو نہ فرمائیں۔ لیکن جالینوس نے کہا کہ بھئی مجھے ایک دیوانے نے توجہ سے دیکھا ہے، گھورا ہے مجھے۔ سات در روئے من خوش بنگرید چشم کم زد آستین بردرید، جالینوس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ دوائی پاگلوں کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس دیوانے نے مجھے کافی دیر گھورا، مجھے آنکھ ماری اور میری آستین بھی پھاڑ گیا۔ جالینوس نے مزید کہا، گر نہ جنسیت بدے در من ازو کہ رخ آوردے بمن آزشترو، کہنے لگا کہ اگر میرے اندر اس کی جنسیت نہ ہوتی تو وہ منحوس میری طرف کیوں متوجہ ہوتا۔ گر نہ دیدے جن سے خود کہ آمدے کہ بغیر جن سے خود را بھرز دے، یعنی جالینوس نے کہا کہ اگر وہ دیوانہ اپنے ہم جنس کو نہ دیکھتا تو کب آتا، اپنے آپ کو غیر جنس سے کب بڑھاتا۔ چون دو کس برہم زنند بے ہیچ شک درمیان شاہ ہست قدر مشترک، جالینوس نے مزید کہا کہ سن لو، جب دو شخص آپس میں ملتے ہیں نا تو اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہوتی ہے۔ اس نے مزید اپنے شاگردوں سے کہا کہ پرد مرغے اللہ بجن سے خود صحبت نا جنس گورست لحد، یعنی اس نے کہا کہ کوئی پرندہ کسی غیر جنس کے ساتھ کب پرواز کرتا ہے، اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اس لیے کہ نا جنس کی صحبت تو گور ہے، لحد ہے۔ جالینوس کے اسی خیال کو سچ ثابت کرنے کے لیے مولانا نے ایک اور حکیم کا واقعہ بھی اسی واقعے کے ساتھ لکھا ہے۔ چونکہ اس واقعے میں بھی یہی لیسن ہے، اس لیے ہم حسب سابق تبصرہ آخر پہ ہی کریں گے۔ آئیے وہ واقعہ بھی مولانا کی زبان سے ہی جان لیتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، حکیم گفت دیدم ہم تگے در بیاباں زاگرا با لک لکے، یعنی ایک دانا حکیم نے کہا کہ میں نے بھی جنگل میں ایک کوے کو لک لک کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا۔ کوے کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لک لک لمبی ٹانگوں والا ایک آبی پرندہ ہے جسے انگلش میں سٹورک کہتے ہیں۔ در عجب ماندم جستم حال شاں تاچ قدرے مشترک یابم نشاں، حکیم کہتا ہے کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ نا جنس اکٹھے کیسے ہیں، سوچا ان کے حال کی جستجو کروں کہ ان میں کون سی قدر مشترک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مولانا چوں شدم نزدیک من حیراں و دنگ خود بدیدم ہر دو آں بودند لنگ، حکیم کہتا ہے کہ جب میں حیران اور دنگ ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ دونوں لنگڑے تھے۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ ہم جنس اکٹھے رہتے ہیں، مختلف جنسیں اکٹھی نہیں رہتی، کیونکہ دونوں حکماء نے یہی ثابت کیا۔ حکیم جالینوس نے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں دیوانے کی جنس نہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہی کیوں اتنی مستیاں کرتا۔ عقل کی بات یہی ہے کہ اپنے دماغ والا کام بھی ہو چکا ہے اور اب یہ پاگل پن کی دوائی مجھے دے دو، یہ حکیم جالینوس نے کہا۔ دوسرے حکیم نے اپنا تجربہ بیان کر دیا کہ جب اس نے لک لک اور کوے کو اکٹھا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا دونوں لنگڑے تھے، یعنی لنگڑا ہونا یہ ان کی قدر جو تھی یہ مشترک تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا پہلا مصرع ضرب المثل بن چکا ہے، حالانکہ دونوں مصروں میں پیغام یہی ہے۔ کون سا شعر ہے؟ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز، یعنی ہم جنس ہمیشہ اکٹھے پرواز کرتے ہیں،
کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز ہمیشہ باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ ہم جن سے اکٹھے ہوتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے بعد مولانا آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک لوگ بھی پاکوں کے ساتھ رہتے ہیں، ناپاکوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں خاصہ شہبازے کہ او عرشی بود، با یکے چگ دے کہ او فرشی بود۔ فرماتے ہیں کہ خاص بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ وہ ولی جو شہباز ہے اور اس کی روح عرشی ہے، یعنی آسمانوں کی سیر کرنے والی ہے، فرماتے ہیں وہ ولی اس ناپاک الو کے ساتھ جو فرشی ہے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء بھی اپنی جنس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں مولانا؟ آ یکے خورشید علی جین بود و این دیگر خفاش کیا سجین بود۔ فرماتے ہیں وہ شہباز عرشی، وہ ولی تو مقام علی جین کا آفتاب ہے، اور یہ دوسرا ناپاک چمگادڑ ہے جو مقام سجین سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے دونوں کا مزید مقابلہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں آ یکے نور از ہر عیب بری و آ دیگر کورے گدائے ہر دری۔ فرماتے ہیں کہ وہ ولی، وہ شہباز لامکانی ایسا نور ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسرا ناپاک فرماتے ہیں باطنی اندھا ہے جو در بدر بھیک مانگنے والا ہے۔ و آ یکے ماہے کہ بر پرویں زند و آ یکے کرمے کہ بر سرگی تند۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ولی، وہ شہباز لامکانی ایسا چاند ہے جو پروین سے جا ملتا ہے، اور دوسرا ناپاک اس ناپاک کیڑے کی طرح ہے جو ناپاکی میں رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَآ یکے یوسف رخ عیسیٰ نفس وَآ دیگر گرگے و یا خر یجرس۔ فرماتے ہیں کہ وہ شہباز لامکانی ولی اللہ یوسف علیہ السلام کے خوبصورت چہرے والا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم والا ہے، سانس والا ہے، اور فرماتے ہیں دوسرا ناپاک ایک بھیڑیا ہے، گدھا ہے یا گھڑیال ہے۔ مزید لکھتے ہیں آ یکے پراں شدہ در لامگاں و این یکے در کاہداں ہم چو سگاں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ولی لامکان میں پرواز کرتا ہے، اور دوسرا ناپاک اس کتے کی مثل ہے جو اروڑی پر پڑا رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں آ یکے سلطان عالی مرتبت و این یکے در گلخن در تعزیت۔ فرماتے ہیں کہ وہ ولی اللہ سلطان عالی مرتبت ہے، اور دوسرا ناپاک دنیا کی بٹی میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں آ یکے خلق از کرامش خجل و آ دیگر از بے نوائی منفعل۔ فرماتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تو ایسا ہے کہ مخلوق اس کی شرمندہ احسان ہے، اور یہ دوسرا ناپاک اپنی بے نوائی پر شرمندہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں بلبلارا جائے می زیبت چمن مر جو الرا در چمی خوشتر وطن۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بلبلوں کو چمن زیب دیتا ہے، اور نجاست کے کیڑوں کے لیے نجاست ہی وطن ہے۔ با زبان مانوی گل با جو ال ہم بگوید اے گندا بغل۔ فرماتے ہیں کہ پھول نجاست کے کیڑے کو اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ اے بدبودار کیڑے، گر گریزانی ز گلشن بے گماں ہست از نفرت کمال گلستاں۔ کیا کہتا ہے پھول؟ پھول کہتا ہے کہ گندگی کے کیڑے، اگر تو گلشن سے نفرت کر کے بھاگتا ہے نا، تو یہ بے شک یہ نفرت جو ہے یہ باغ کا کمال ہے، یعنی ہم پھول تجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتے، ہمارا کمال ہے یہ۔ آگے پھول مزید کہتا ہے ور بے آمیزی تو بامن اے دنی این گما آیت کیا کانے منی، یعنی اے کمینے اگر تو مجھ سے ملنے لگے نا تو لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ تو میری جنس سے ہے، اس لیے ہم پھول تجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ گر در امیزد نقصان منست زاں کے پندارد کہ او از آنے منست۔ پھول نے اس گندگی کے کیڑے سے مزید کہا کہ تجھ جیسا کوئی ناقص اور محجوب اگر مجھ سے ملنے لگے نا تو اس میں میرا نقصان ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ تو میری جنس سے ہے۔ مولانا یہ بتانے کے بعد کہ پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں رہتے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو فرمایا ہوا ہے۔ کیا فرمایا ہوا ہے؟ حق مرا چوں از پلیدی پاک داشت چوں سزد برمن پلیدی را گماشت، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پلیدی سے پاک رکھا ہوا ہے، مجھ پر پلید لوگ مسلط ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے مسلط ہو سکتے ہیں؟ یک رگم ازیشاں بدھ و آرا برید درمن آ بدرگ کجا خواہد رسید۔
یعنی بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک رگ ان ناپاک لوگوں جیسی مجھ میں بھی تھی، خدا تعالیٰ نے اس کو کاٹ دیا، اور اب وہ بری رگ مجھ میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، یک نشان آدم آبود از ازل کے ملائک سر نہندش از محل۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے کمال کی ازل سے ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے مرتبے کی وجہ سے ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا، لیکن ساتھ کیا فرماتے ہیں، یک نشان دیگر کے ابلیس نہندش سر کے منم شاہ رئیس۔ دوسرا نشان یہ تھا کہ ابلیس لعین نے حضرت کے سامنے سجدہ نہ کیا، اس گمنڈ میں کہ میں فرشتوں کا بادشاہ اور رئیس ہونے کی وجہ سے خود تعظیم کرانے کا مستحق ہوں۔ اب جنس والی بات پہ مولانا دلیل دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، پس اگر ابلیس ہم ساجد شدے او نہ بودے آدم او غیر بودے۔ فرماتے ہیں اگر ابلیس بھی آپ کو سجدہ کر دیتا نا تو آپ آدم نہ ہوتے بلکہ کچھ اور ہوتے۔ کیا مطلب ہے؟ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام پاک جنس تھے، ابلیس کی جنس سے تو نہیں تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے سے مختلف جنس کو سجدہ کرنا ہی نہیں تھا۔ آگے کیا لکھتے ہیں، ہم سجودے ہر ملک میزان اوست، ہم جہودے ادو برہان اوست۔ فرماتے ہیں کہ ہر فرشتے کا آپ کو سجدہ کرنا جہاں آپ کے کمال کی دلیل ہے، فرماتے ہیں اس دشمن انسان کا انکار بھی آپ کے عالی جنس ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا نے نشار میں دو حکیموں کے کلاموں سے بھی ہمیں یہی لیسن دیا کہ اکٹھے وہ رہتے ہیں جنس کی جنس سے ایک ہو، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے پاکوں کا بھی یہی حال ہے، وہ پلیدوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر مولانا نے دو مثالیں دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پلیدی سے پاک رکھا ہے، اور مزید فرمایا کہ ایک رگ ناپاک لوگوں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹ دیا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے جبکہ آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ کو پکڑ کر لٹا دیا، پھر آپ کا سینہ مبارک دل کے پاس سے چاک کیا اور دل میں سے کچھ منجمد خون نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس کو ایک سونے کے تشت میں آب زمزم کے ساتھ دھویا، پھر سینہ مبارک کو جوڑ دیا اور دل کو اس کے مقام میں رکھ دیا۔ لڑکے دوڑے دوڑے آپ کی ماں کے پاس آئے جس سے مراد آپ کی دودھ پلانے والی ہے، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل کر ڈالے گئے۔ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ کا رنگ متغیر تھا۔ انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں سوئی کے نشان دیکھتا تھا۔ معلوم ہوا پاکی اور پلیدی اکٹھے نہیں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت مزاج کا یہ عالم تھا کہ کافر اور مشرک تو دور کی بات ہے، خود صحابہ کرام میں سے بے وضو یا ناقص الوضو لوگوں کی شرکت آپ کو بار خاطر ہو جاتی۔ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی جماعت میں سورہ روم کی قرأت فرمائی تو آپ کسی مقام پر بھول گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے، یہی لوگ قرآن میں ہمارے صحو کا باعث بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دینے کے بعد مولانا آدم علیہ السلام کی بھی مثال دیتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اس کے جنس ہی نہیں تھے، آپ پاک تھے، اس لیے پاکوں نے آپ کو سجدہ کر لیا، اس ناپاک ابلیس نے اپنی جنس نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا آپ کے کمال کی دلیل ہے، وہاں ابلیس کا آپ کو سجدہ نہ کرنا بھی آپ کے ہی کمال کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ عالی جنس تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ازلی معاملہ ہے۔ حضرت اقبال بھی کچھ ایسے ہی فرما گئے ہیں۔ کیا فرما گئے ہیں؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔